السلام علیکم دوستو، میں اسلم سعید آپ کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل حسم علی اردو کلاسز پر۔ تو دوستو، جس بھائی نے ہمارا حسم علی یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ جلدی سے جلدی چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کا فائدہ پہنچے، کیونکہ ایگزام سر پہ ہے اور ہم کو ابھی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہم شیئر کریں گے، اپنے یار دوستوں کو، احباب کو، تو ان کو بھی اس سے فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ نصف کلاسیں ہیں۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے نئے ٹاپک کی طرف۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اصناف نثر۔ جس طرح ہندی میں گد اور پد دو بھاگ ہوتے ہیں، اسی طرح اردو میں بھی دو بھاگ ہوتے ہیں، ان کو اصناف بولتے ہیں۔ اردو میں اصناف نثر اور اصناف نظم۔ تو آج ہم اصناف نثر کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اصناف نثر کو ہندی میں گد بھاگ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ گد بھاگ۔ اصناف نثر کو اردو میں اصناف نثر ہے تو ہندی میں اس کو گد بھاگ بولیں گے۔ اصناف نثر میں سب سے پہلے آتا ہے داستان۔ کیا آتا ہے؟ داستان۔ داستان کیا ہے؟ داستان اردو نثر کی قدیم ترین صفت ہے۔ داستان ہے جو وہ اردو زبان کی قدیم ترین یعنی پرانی صفت میں سے ایک اہم صفت ہے۔ داستان اردو نثر کی قدیم ترین صفت میں سے ایک صفت ہے۔ یہ اس زمانے کی پیداوار ہے، جو داستان ہے یہ اس زمانے کی پیداوار ہے جب انسان کو بولنا نہیں آتا تھا اور وہ اپنے خیالات کا اظہار اشاروں میں کیا کرتا تھا۔ داستان اردو نثر کی قدیم ترین صفت میں سے ایک اہم صفت ہے۔ یہ اس زمانے کی پیداوار ہے جب انسان کو بولنا نہیں آتا تھا اور وہ اپنے جو خیالات ہیں، اس کے خیالات ہیں انسان کے، ان کا اظہار اشاروں میں کیا کرتا تھا۔ قصے نے ترقی کر کے داستان کی شکل اختیار کی۔ قصے اور کہانی تھے جو آپس میں لوگ کہتے تھے، تو اسی نے داستان کی شکل اختیار کر لی۔ قصے کہانی چھوٹے ہوتے ہیں اور داستان بڑی ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسے دور کی پیداوار ہے جب انسان کے پاس فراغت تھی۔ یہ ایسے دور کی پیداوار ہے تو داستان ہے جب لوگوں کے پاس فراغت تھی، لوگ فارغ تھے، لوگ اتنے الجھے ہوئے نہیں تھے جتنے آج کے دور میں الجھے ہوئے ہیں، اپنے کاموں سے لگے ہوئے ہیں۔ وہ ٹائم میں لوگوں کے پاس فراغت تھی اور داستانیں انسان کا دل بہلانے اور وقت گزارنے کا بہترین ذریعہ تھی۔ اور جو داستانیں تھیں وہ انسان کا دل بہلانے اور وقت گزارنے کے لیے بہترین ذریعہ تھی۔ غالب نے داستان گوئی کے لیے سچ ہی کہا ہے۔ داستان من جملہ فنون سخن ہے۔ داستان من جملہ فنون سخن ہے، سچ ہے دل بہلانے کا یہ اچھا فن ہے۔ تو غالب نے کیا کہا تھا؟ غالب نے داستان گوئی کے لیے سچ ہی کہا ہے کہ داستان من جملہ فنون سخن ہے، سچ ہے دل بہلانے کا ایک اچھا فن ہے۔ داستان میں دلچسپیوں کے بے مثال سامان ہوتے ہیں۔ جو داستانیں ہوتی ہیں، جو کہانیاں ہوتی ہیں، جو قصے ہوتے ہیں، ان میں دلچسپیوں کے بارے میں بے مثال سامان ہوتے ہیں، لیکن حقیقت سے ان کا واسطہ نہ کے برابر ہوتا ہے۔ جو داستانیں ہوتی ہیں ان میں دلچسپی ہوتی ہے، جس سے پہلے راجا رانیوں کی کہانی تھی، یار دوستوں کی کہانی تھی، جو وہ خیالات تھے۔ کیا تھے؟ وہ خیالات تھے، ان کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔
کیونکہ داستانوں کی دنیا خیالی ہوتی ہے، داستانوں کی جو دنیا ہے وہ خیالی ہوتی ہے، وہ خیالی ہوتی ہے، اصل نہیں ہوتی۔ یہاں عقل سے زیادہ جذبات کے شعور اور وجدان کی جلوہ گری ہوتی ہے۔ یہاں پر عقل سے زیادہ جذبات، عقل سے زیادہ، عقل استعمال نہیں کرتے بلکہ جذبات کے شعور اور وجدان کے جلوہ گری ہوتی ہے۔ قصہ، پلاٹ، رجائیت، طوالت، کردار نگاری، مافوق الفطری عناصر معاشرت کی مرقع کشی، منظر نگاری، درس اخلاق اور فن بیان اس کے اہم اجزاء ترکیبی ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ قصہ، پلاٹ، رجائیت، طوالت، کردار نگاری، مافوق الفطری عناصر معاشرت کی مرقع کشی، منظر نگاری، درس اخلاق اور فن بیان اس کے اہم اجزاء ترکیبی ہیں۔ داستان سمجھ میں آگے ہوگی، داستان کسے کہتے ہیں؟ داستان اردو نثر کی قدیم ترین صفت میں سے ایک اہم صفت ہے۔ داستان اردو نثر کی، اردو نظم کی نہیں بلکہ جو داستان ہے اردو نثر میں آتی ہے، وہ گدواغ میں آتی ہے۔ داستان اردو نثر کی قدیم ترین صفت میں سے ایک اہم صفت ہے۔ داستان ہے وہ اردو نثر کی قدیم ترین صفت میں سے ایک اہم صفت ہے۔ یہ اس زمانے کی پیداوار ہے، جب انسان کو بولنا نہیں آتا تھا، جب انسان کو اچھے سے بولنا نہیں آتا تھا، اور وہ اپنے خیالات کا اظہار اشاروں میں کیا کرتا تھا۔ اپنے خیالات کا اظہار ہے جو وہ اشاروں میں کیا کرتا تھا۔ قصے میں ترقی کر کے، قصے چھوٹے چھوٹے، داستان بڑی، قصے نے ترقی کر کے داستان کی شکل اختیار کر لی، قصے نے ترقی کر کے داستان کی شکل اختیار کر لی۔ یہ ایک ایسے دور کی پیداوار ہے جب انسان کے پاس فراغت تھی، جب انسان کے پاس ٹائم تھا۔ آج کے دور میں انسان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ جب انسان کے پاس فراغت تھی اور داستانیں انسان کا دل بہلانے کا، انسان کا داستانیں تھی جو وہ انسان کا دل بہلانے اور وقت گزاری کا بہترین ذریعہ تھی۔ غالب نے سچ ہی کہا ہے، غالب نے داستان گوئی کے لیے سچ ہی کہا ہے، غالب نے داستان گوئی کے لیے سچ ہی کہا ہے۔ داستان من جملہ فنون سخن ہے، یعنی کہ داستان جو من جملہ فنون سخن ہے، سچ ہے، دل بہلانے کا اچھا فن ہے، سچ ہے یہ دل بہلانے کا اچھا فن ہے۔ داستان میں دلچسپیوں کے بے شمار سامان ہوتے ہیں، داستانوں میں دلچسپیوں کے بے شمار سامان ہوتے ہیں، داستان میں دلچسپیوں کے بے شمار ہوتے ہیں۔ کہ کوئی داستان بتا دے ان میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے، دلچسپی کے بے شمار سامان ہیں، لیکن حقیقت سے ان کا واسطہ نہ کے برابر ہے، حقیقت سے ان کا جو واسطہ ہے وہ نہ کے برابر ہے، یعنی کہ وہ حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، بس وہ من گھڑت باتیں ہیں۔ کیونکہ داستانوں کی دنیا خیالی ہوتی ہے، داستانوں کی جو دنیا ہے وہ خیالی ہوتی ہے۔ یہاں عقل سے زیادہ جذبات اور کے شعور اور وجدان کی جلوہ گری ہوتی ہے۔ قصہ، پلاٹ، رجائیت،
توالت کردار نگاری، مافوق الفطری عناصر، مافوق الفطری عناصر، معاشرت کی مرکہ کشی، معاشرت کی مرکہ کشی، منظر نگاری، درس اخلاق اور فن بیان اس کے اہم اجزائے ترکیبی ہیں، اس کے اہم اجزائے ترکیبی ہیں۔ ایگزام میں آپ سے پوچھ لیا جائے کہ جو وہاں پہ آپشن ہو کہ جو اس کے اجزائے ترکیبی ہیں ان میں ایک پلاٹ آپشن دے دیا جائے، اس کے اور باقی آپشن دے دیا جائے، یا پوچھا جائے یہ پلاٹ ہے کن کن اصناف میں آتی ہے، تو وہاں پہ ہم بتا دیں گے کہ بھئی داستان میں آتی ہے، ناول میں آتی ہے اور افسانہ میں بھی آتی ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں ناول، آگے بڑھتے ہیں ہم ناول یا ناول۔ ناول اردو ادب کی ایک اہم ترین صفت ہے۔ جو ناول ہے وہ بھی اردو زبان کی ایک اہم ترین صفت ہے۔ یہ ایک ایسا نثری قصہ ہے جس میں ہماری حقیقی زندگی کا عکس نظر آتا ہے۔ جو ناول ہے یعنی کہ جو داستان ہے ان سے تو حقیقت کا کوئی لینا دینا نہیں، مگر ناول ہے جو جس میں ہماری حقیقی زندگی کا عکس نظر آتا ہے، ہماری حقیقی زندگی کے بارے میں، ہماری حقیقی زندگی کے بارے میں آتا ہے۔ انسان کی حقیقی زندگی ہے اس کے اوپر ہی ناول پڑھا لکھا جاتا ہے۔ حقیقی زندگی کا عکس نظر آتا ہے۔ یہ ایک ایسا آئینہ ہے جس میں ہماری امنگیں اور آرزویں جھلکتی ہیں۔ یہ ایک ایسا ناول ہے جو ایک ایسا آئینہ ہے جس میں ہماری امنگیں اور آرزویں جھلکتی ہیں۔ ناول اطالوی زبان کے لفظ ناولا سے نکلا ہے۔ پوچھا جائے ناول کس زبان کا لفظ ہے تو ناول ہے جو اطالوی زبان کا لفظ ہے۔ اطالوی زبان کے لفظ ناولا سے نکلا ہے جو ناول ہے، جس کے معنی ہے نیا۔ جس کے کیا معنی ہے؟ ناول نیا۔ ناول میں حقیقی زندگی کا عکس نظر آتا ہے۔ جو ناول ہے اس میں حقیقی زندگی کا عکس نظر آتا ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد نے ایک بڑے پتے کی بات کہی ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد ایک بہت بڑے مصنف گزرے ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد نے ایک بڑے پتے کی بات کی ہے، جس روز سے آدمی پیدا ہوتا ہے اور اس وقت سے مرنے تک، یعنی جب سے انسان پیدا ہوتا ہے اور اس وقت سے لے کر مرنے تک اس کو جو حالات پیش آتے ہیں ان کا بیان ہی ناول ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد نے کیا کہا ہے؟ ڈپٹی نذیر احمد نے کہا ہے کہ جس روز سے انسان پیدا ہوتا ہے، جس روز سے آدمی پیدا ہوتا ہے اور اس روز سے لے کر مرنے تک اس کو جو حالات پیش آتے ہیں، اس کی زندگی میں جو حالات آتے ہیں ان کا بیان ہی ناول ہے۔ ناول کا فن قصہ یا کہانی، پلاٹ، کردار نگاری، مکالمہ نگاری، منظر نگاری اور نقطۂ نظر پر مشتمل ہے۔ اردو میں ناول کا آغاز انگریزی ادب کے اثر سے ہوا۔ اردو زبان میں جو ناول کا آغاز ہے وہ انگریزی ادب کے اثر سے ہوا۔ ڈپٹی نذیر احمد کا مرۃ العروش 1849 عیسوی میں، جو ڈپٹی نذیر احمد نے مرۃ العروش ناول 1949 عیسوی میں لکھا تھا، اس کو اردو کا پہلا ناول قرار دیا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ناول کسے کہتے ہیں؟ ناول یعنی کہ جو آدمی کی اپنی حقیقی زندگی کے ساتھ جو حالات پیش آتے ہیں ان کا بیان ہی ناول ہے۔ اور ناول ہے جو وہ انگریزی اردو زبان میں کہاں سے آیا؟ انگریزی ادب کے اثر سے اردو زبان میں آیا ہے۔ اور مرۃ العروش جو ناول تھا 1849 عیسوی میں، وہ ڈپٹی نذیر احمد نے لکھا تھا اور اس کو ہی اردو کا پہلا ناول قرار دیا جاتا ہے، مرۃ العروش۔ یہاں سے
क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं कि भाई डिप्टी नज़ीर अहमद का मुर्रतुल उरूश जो नावल था वो किस सन में शाया हुआ, वो किस सन में शाया हुआ, तो हम बोलेंगे 1849 ईस्वी में शाया हुआ था। नावल उर्दू अदब की एक अहम तरीन सिफ्त है। नावल उर्दू अदब की एक अहम तरीन सिफ्त है। ये एक ऐसा नसरी किस्सा है, ये ऐसा पद भाग है, ये नसरी किस्सा है जिसमें हमारी हकीकी जिंदगी का अक्स नजर आता है, दास्तान का हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। नावल में हमारी जो हकीकी जिंदगी है उसका अक्स नजर आता है। ये एक ऐसा आईना है जिसमें हमारी उमंगें और आरज़ुएं झलकती हैं। ये क्या नावल एक ऐसा आईना है जिसमें हमारी उमंगें और आरज़ुएं झलकती हैं। नावल इतालवी ज़बान के लफ्ज़ नावला से निकला है, जिसके माना है नया। नावल क्या माना है? नया। और ये किस ज़बान से निकला है? ये इतालवी ज़बान के लफ्ज़ नावला से निकला है, जिसके माने हैं नया। नावल में हकीकी जिंदगी का अक्स नजर आता है। नावल में हकीकी जिंदगी का अक्स नजर आता है। डिप्टी नज़ीर अहमद ने एक बड़े पते की बात की है। डिप्टी नज़ीर अहमद ने एक बड़े पते की बात कही है। डिप्टी नज़ीर अहमद ने क्या कहा है कि जिस रोज से आदमी पैदा होता है उस वक्त से मरने तक उसको जो हालात पेश आते हैं, इंसान की ज़िंदगी में हालात पेश आते हैं, हर इंसान की ज़िंदगी में हालात पेश आते हैं, उस बयान का नाम ही नावल है, उसका बयान ही नावल है। जो इंसान की ज़िंदगी में जो हालात पेश आते हैं उनका बयान ही नावल है। नावल का फन किस्सा या कहानी। नावल का फन किस्सा या कहानी, जो नावल का फन है ये किस्सा या कहानी है। वो प्लाट, किरदार निगारी, मुकालमा निगारी, मंजर निगारी और नुक्ताए नज़र पर मुस्तमिल है। किस पर? नुक्ताए नज़र पर मुस्तमिल है। उर्दू में नावल का जो आगाज़ है वो अंग्रेज़ी अदब के असर से हुआ है। डिप्टी नज़ीर अहमद का मुर्रतुल उरूश, याद रखना, मुर्रतुल उरूश, डिप्टी नज़ीर अहमद का मुर्रतुल उरूश 1849 ईस्वी को उर्दू का पहला नावल करार दिया जाता है। आगे चलते हैं। अफसाना क्या है? अफसाना एक नई नस्ल सिफ्त है। अफसाना एक नई सिफ्त है। इसे मुख्तसर किस्सा भी कहा जाता है। अफसाना को मुख्तसर यानी छोटा किस्सा भी कहा जाता है। दास्तान है वो बड़ा किस्सा है और अफसाना है वो छोटा किस्सा है, जिसमें किसी कहानी को अफसानवी रंग की फनी खुसूसियात के साथ पेश किया जाता है। इसके साथ साथ उसमें ज़िंदगी की हकीकत के एक रुख को मुख्तसर बयानी के साथ पेश किया जाता है। जदीद अफसाने आम तौर पर दो तरह के होते हैं। बात समझ में आई कि अफसाना एक नई नसरी सिफ्त है। अफसाना है जो वो एक नई नसरी सिफ्त है। इसे मुख्तसर किस्सा भी कहा जाता है, जिसमें किसी कहानी को अफसानवी रंग की फनी खुसूसियात के साथ
پیش کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس میں زندگی کی حقیقت کے ایک رخ کو اس میں یعنی کہ جو اس کی فنی خصوصیات کے ساتھ ساتھ پیش کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس میں زندگی کی حقیقت کے ایک رخ کو، کچھ حصے کو مختصر بیانی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ جدید افسانے عام طور پر دو طرح کے ہوتے ہیں، نمبر ایک علامتی افسانہ اور نمبر دو تجریدی افسانہ۔ افسانہ جو جدید افسانے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، علامتی افسانہ اور تجریدی افسانہ۔ دیگر نثر اصناف کی طرح افسانہ میں اجزائے ترکیبی ہوتے ہیں، جو باقی کے جو نثری اصناف ہے ان کی طرح افسانہ میں بھی اجزائے ترکیبی ہوتے ہیں۔ افسانہ کے اجزائے ترکیبی، نمبر ایک پلاٹ، نمبر دو کردار، نمبر تین نقطۂ نظر، نمبر چار ماحول اور فضا، نمبر پانچ اسلوب، نمبر چھ وحدت تاثیر، نمبر سات اختتام۔ نمبر سات کیا ہے؟ اختتام۔ مختصر افسانہ کی ابتدا 19ویں صدی کے شروع میں ہوئی۔ مختصر افسانہ کی جو ابتدا ہے، جو شروعات ہے، وہ 19ویں صدی کے شروع میں واشنگٹن ایرون کے ہاتھوں 19ویں صدی میں واشنگٹن ایرون کے ہاتھوں امریکہ میں ہوئی۔ بات دھیان رکھیں، مختصر افسانے کی جو ابتدا ہے، جو شروعات ہے، وہ کہاں سے ہوئی ہے؟ 19ویں صدی کے شروع میں واشنگٹن ایرون کے ہاتھوں امریکہ میں ہوئی۔ اس نے اسکیچ بک لکھ کر مختصر افسانے کا پہلا نمونہ پیش کیا۔ کس نے؟ واشنگٹن ایرون نے پہلا اسکیچ بک لکھ کر مختصر افسانے کا پہلا نمونہ پیش کیا۔ اردو میں افسانہ نگاری کا آغاز اور ارتقاء ناول کی طرح مغرب کے زیر اثر ہوا۔ ناول کی طرح، جس طرح ناول کا آغاز مغرب کے زیر اثر سے ہوا، اسی طرح افسانہ نگاری کا بھی اثر ہے جو وہ کہاں سے ہوا ہے؟ وہ مغرب سے ہوا ہے۔ اردو میں افسانہ کا آغاز 20ویں صدی میں ہوا۔ اردو زبان میں افسانہ کا جو آغاز ہے وہ 20ویں صدی میں ہوا۔ اردو کا پہلا افسانہ دنیا کا سب سے انمول تھا۔ اردو کا جو پہلا افسانہ تھا وہ تھا دنیا کا سب سے انمول رتن قرار دیا جاتا ہے، جو پریم چند نے 1908 عیسوی میں لکھا ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ افسانہ کسے کہتے ہیں؟ افسانہ ایک نئی نثری صفت ہے۔ افسانہ ایک نئی نثری صفت ہے۔ افسانہ کیا ہے؟ افسانہ ایک نئی نثری صفت ہے۔ اسے مختصر قصہ بھی کہا جاتا ہے، جس میں کسی کہانی کو افسانوی رنگ کی فنی خصوصیات کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ جس میں کسی کہانی کو افسانوی رنگ کی فنی خصوصیات کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں زندگی کی حقیقت کے ایک رخ کو مختصر بیان کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ اور جدید جو افسانے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ جدید افسانے ہیں وہ عام طور پر دو طرح کے ہوتے ہیں، نمبر ایک علامتی افسانہ، نمبر دو تجریدی افسانہ۔ نمبر ایک علامتی افسانہ اور نمبر دو تجریدی افسانہ۔ دیگر نثر اصناف کی طرح، باقی جو نثر اصناف ہیں ان کی طرح افسانہ میں اجزائے ترکیبی ہوتے ہیں۔ افسانہ میں بھی اجزائے ترکیبی ہوتے ہیں۔ افسانہ کے اجزائے ترکیبی، نمبر ایک پلاٹ، نمبر دو کردار، نمبر تین نقطۂ نظر، نمبر چار ماحول و فضا، نمبر پانچ اسلوب، نمبر چھ وحدت تاثیر، نمبر سات اختتام۔ تو افسانہ کے اجزائے ترکیبی کتنے ہیں؟ 7 ہیں۔ پلاٹ، کردار، نقطۂ نظر، ماحول و فضا، اسلوب، وحدت تاثیر اور اختتام۔ آگے چلتے ہیں۔ مختصر افسانہ کی جو ابتدا ہے، جو شروعات ہے، وہ 19ویں صدی کے شروع میں
वाशिंगटन एरोन के हाथों अमेरिका में हुई थी। यानी मुख्तसर अफसाने की जो इब्तिदा है 19वीं सदी के शुरू में वाशिंगटन एरोन के हाथों कहाँ पे हुई थी? अमेरिका में हुई थी। उसने कौन सी स्केच बुक लिखकर मुख्तसर अफसाने का पहला नमूना पेश किया। किसने? वाशिंगटन एरोन ने पहली स्केच बुक लिखकर मुख्तसर अफसाना का पहला नमूना पेश किया। उर्दू में अफसाना निगारी का आगाज है। आगाज और इर्तिका नावल की तरह मगरिब के ज़ेर असर हुआ। उर्दू में अफसाना का आगाज 20वीं सदी में हुआ। उर्दू में अफसाना का आगाज कब हुआ? 20वीं सदी में हुआ। उर्दू का पहला अफसाना दुनिया का सबसे अनमोल रतन करार दिया जाता है। उर्दू का जो पहला अफसाना है वो दुनिया का सबसे अनमोल रतन करार दिया जाता है, जिसको मुंशी प्रेमचंद ने 1908 ईस्वी में लिखा। तो दोस्तों आपको समझ में आ गई है असनाफ नस्र। यहाँ पे चल रहा है असनाफ नस्र, उसके बाद पढ़ेंगे असनाफ नज़्म। और इसी के साथ जो हमारा उर्दू ग्रामर है, उर्दू जो ग्रामर का टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक दो क्लासों में इंशाल्लाह जो उर्दू ग्रामर का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इंशाल्लाह देखते हैं कि उसके बाद में शिक्षण विधियाँ यानी उर्दू तदरीस वगैरह के बारे में पढ़ेंगे या नहीं तो फिर इनका रिवीजन कराएंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी क्लास? उम्मीद है कि क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा पहुँचे। तो अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।